حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو آپ نے ایک پتھر دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مالک تیری قدرت ہے، کتنا دلکش پتھر تو نے بنایا، کتنا خوبصورت پتھر بنایا۔ تو خلاق عظیم نے فرمایا کہ اے عیسیٰ اس سے بھی عجیب چیز دکھاؤں؟ یا اللہ دکھائیں۔ تو اللہ نے حکم دیا، پتھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ نورانی چہرہ، نور ہی نور ہے، اور چہرہ مبارک خوبصورت ہے اور داڑھی سفید ہے۔ وہ بزرگ پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کہا یہ چشمہ بہہ رہا ہے، اس سے پانی پیتا ہوں، اور یہ کھجور اور یہ انگور میرے پاس ہیں، ان سے میں جو ہے اپنی خوراک کو اور اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ مالک اس سے بھی کوئی نیک بندہ تیرا ہوگا دنیا میں، کہ کسی کی نہ یہ سنتا ہے، نہ کسی کی کرتا ہے، نہ غیبت ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کسی کی طرف دیکھتا ہے، فقط تیری عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا ہاں عیسیٰ، میرے آخر زمان نبی تشریف لائیں گے، ان کی امت ہوگی، اور میں انہیں ایک رات شب برات کی عطا کروں گا، جو ان کا امتی اس رات 2 نفل ادا کرے گا، میں اس کی عبادت سے جو ہزاروں سال کی عبادت ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ وہ رات شب برات کی رات۔ اب یہ دیکھیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک و مولا، مجھ سے یہ منصب نبوت لے لے اور اس نبی کا امتی بنا دے کہ جس نبی کی امت کو 2 نفل پڑھنے کا ثواب ہزاروں سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر 2 نوافل کا ثواب ہزاروں سال کی عبادت سے زیادہ ہے تو پھر سنتیں پڑھنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور اگر سنتوں کا ثواب اتنا ہے تو پھر فرضوں کا ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا تو میری بارگاہ میں جھک کے دیکھ تو صحیح، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج۔ اللہ کو سب سے پیارا وقت جو بندے کا، جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین وہ بندہ ہوتا ہے، وہ لمحات، وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ یا اللہ یہ پیشانی میری دنیا میں سب سے اونچی ہے، لیکن تو میرا خلاق عظیم ہے، تیری بارگاہ میں جھکا دیتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو بندہ ہو کے میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب زمانے کے آگے تمہیں جھکنے نہیں دوں گا، تو دیکھ تیری پیشانی کو میں بلند کیسے کر